بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کی کہانی کا عنوان ہے پنجرے میں قید طوطے کی رہائی کا واقعہ۔ یعنی ایک پنجرے میں بند ایک طوطا ہے، اس کے ریلیز ہونے کا، آزاد ہونے کا واقعہ۔ ایک مرتبہ ایک تاجر نے ہندوستان کی طرف اپنے سفر کو شروع کیا۔ شفقت کے طور پر اپنے جو بھی غلام ہیں، کنیز ہیں، اپنے بیٹے ہیں، پوتے ہیں، سب کے پاس پوچھا، میں ہندوستان کے سفر سے ریٹرن آنے کے ٹائم میں تم لوگوں کو کیا لے لگانا بولو بول کے۔ سب جو بولے ان کے سب چیزوں کو نوٹ کر لیا، سب کی خواہش کو لکھ لیا، کیا کیا لے لگانا ہے بول کے۔ اسی طرح سے طوطے کے پاس بھی، پیرٹ ہے نا، طوطے کے پاس بھی انہیں پوچھ لیا ہندوستان کی زمین سے، تیرے واسطے میں کیا لاؤں اور تو وہاں کے طوطوں کو کیا پیغام دینا چاہتا ہے بول۔ طوطا بولا، ہندوستان میں تمہیں جاتے وقت کسی باغ اور سبزہ زار کے پاس سے گزرے تو وہاں طوطوں کا ایک گروہ، ایک ٹیم، ایک پنچ آف پیرٹس اگر تمہیں دیکھے تو طوطوں کو میرا سلام بولو اور میرے طرف سے میسیج دیو کہ ایک سوال، ایک کوشچن کرو، کیا تم لوگوں کے لیے یہ بات مناسب ہے کہ میں تمہارے لیے تڑپتا رہوں، تمہاری ملاقات کے شوق میں اسی طرح تڑپ تڑپ کر مر جاؤں؟ اور یہ بھی پوچھنا کب تمہارے لیے مناسب ہے کہ میں سخت ارسٹ میں، قید میں، جیل میں رہوں اور تم سب باغوں میں آزاد پھرتے رہو۔ دوستوں کی یاد دوستوں کے لیے نہایت مبارک ہوتی ہے۔ تاجر اپنے پنجرے میں بند طوطے کی طرف سے جب ہندوستان کے طوطوں کے پاس یہ پیغام پہنچایا، وہ جا رہا تھا ہندوستان میں ایک باغ میں، طوطوں کو دیکھا، دیکھ کر وہ طوطوں کو اپنے طوطے کا پیغام سنایا، سلام سنایا، پیغام سنایا۔ طوطوں نے بھی اپنا سلام اس کو پیش کیا، مگر وہ طوطوں میں سے ایک طوطا اس چمن میں جب یہ پیغام سنا نا تو اس کے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی، ہدرنا شروع ہو گیا، وائبریشن آ گیا ہے، اور وہ ڈالی سے ہدرتے ہدرتے ہلتے ہلتے ایسے زمین پر گر گیا اور بالکل مردہ جیسا ہو گیا۔ تاجر یہ جو میسج دیا نا، دے دل کو انہیں پریشان ہو گیا، وہ بزنس مین پریشان ہو گیا، بھائی خواہ مخواہ یہ غریب طوطے کی جان لے لیا نا، میں یہ نیوز بول کوچ نہیں رہنا تھا، نہیں بول کو رہے تو کتنا اچھا رہتا تھا۔ یہ سوچتے سوچتے یہ بزنس مین اپنے بزنس سے فارغ ہوا، انڈیا سے، ہندوستان سے وہ واپس چلا گیا، واپس اپنے ملک کو، کنٹری کو گیا، جا کو کسے کسے کیا کیا لے لگ گیا کہ سب کو انہوں کی چیز واپس، انہوں چیز کو تحفے میں دیا، بیٹے کو، بیٹی کو، غلام کو، کنیزوں کو، باندیوں کو، سب کو ان کی چیزیں دے دیا انعام میں دے ڈالنے کے بعد۔ طوطا پوچھا کہ ہندوستان کے جنگلوں میں طوطے سے ملاقات ہوئی کیا، ملے کیا، انہوں کیا تمہیں مجھے میسج کے بھیجے ہیں کیا، کچھ تو سن کو رہے تو یاد رہے تو ذرا مجھے بتا ڈالو۔ تاجر بولے، ارے رے کئی کو پوچھتا، ایسا چبا ایک باغ میں جاتے جاتے طوطے بڑے جھنڈ تھے، میں وہ طوطوں کو تیرا سلام سنا کو تیرا پیغام بولیا، اس میں تیرے پیغام کا اتنا خطرناک اثر ہوا کہ سیریس کنڈیشن ہو گیا ایک طوطے کا، غم کی تاب نہ لا سک کر وہ اس کا پتا پھٹ گیا اور وہ کامتا ہوا، ڈرتا ہوا، ہدرتا ہوا نیچے گرا اور مر گیا۔ انہیں کئی کو بولتا، وہ سنا دال کو میچ پریشان نہ۔ یہ بزنس مین بولتا ہے، میں ہندوستان میں گیا نا تو کا یہ پیغام ہے تیرے واسطے بول کو۔ جب تاجر کے پاس ہے سو طوطا ہندوستان کے طوطے کا یہ میسج، یہ فعل سنا تو اسی طرح یہ طوطا بھی فوراً کامتے ہوئے، وائبریٹ ہوتے ہوئے، ہدرتے ہوئے اوپر سے نیچے گرا اور بالکل مرگے جیسا ٹھنڈا ہو گیا۔ تاجر یہ ماجرا دیکھا تو اسے رونا آ گیا، رونے لگا، ہائے کیا ہوا، ہائے کیا ہوا، ہائے افسوس، خوش آواز، اے میرے پرندے، اے میرے دوست، اے میرے ساتھی، اے میرا ہمراز، بہت رویا، بہت رویا، بہت رویا۔ خیر اس کے بعد مر گیا طوطا، اب کیا کرنے ہوتا۔ تاجر سمجھا کہ اب یہ مرے ہوئے طوطے کو رکھو، کیا کرنا سو، وہ طوطے کے بارے میں مر گیا کر کو سنتے ہی میرا طوطا مر گیا دکھ رہے کر کو سوچ کو پنجرے سے نکال کو باہر کچرے میں ڈال دیا۔ باہر ڈالنا تھا وہ طوطا فوراً اڑ کر ایک اونچی شاخ کے اوپر جا کو بیٹھ گیا، درخت کی ڈالی کے اوپر جا کو بیٹھ گیا بچوں۔ تاجر اپنا سر اوپر کر کو دیکھا، منہ اوپر کر کے پوچھا، طوطے یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا میجک تو کریا سو، یہ مر گئے جیسا ایکٹنگ کر کو میرے پاس سے بچ کو، آپ جا کو وہاں جا بیٹھ گیا۔ طوطا بولیا، جواب میں آنسر کرتے ہوئے، ریپلائی کرتے ہوئے بولیا، مجھے انڈیا کا وہ طوطا اپنے عمل سے، یعنی ایک ایکٹیویٹی کر کے مجھے میسج دے دیا ہے وہ کہ
دیکھ تو اگر آزاد ہونا چاہتا ہے تو ریلیز ہونا چاہتا ہے تو مردہ جیسا ہو جا۔ اس کے بعد طوطے نے سلام کیا اور تاجر کو الوداع کہا اور کہا دیکھو میرے مالک، میرے سردار، میں یہ پنجرے سے نکل کر اپنا جو اصل وطن ہے باغ، جو باغاں ہے نا، باغات کی طرف میں جا رہا ہوں، آپ سے رخصت ہو رہا ہوں۔ ہماری زندگی اتنی ٹیمپرری ہمارے ساتھ مل کر رہنے کا تھا، سو اللہ کرے آپ بھی اپنے نفس کے پنجرے میں جو پھنس کو ہی نا، دنیا دولت گناہ کر کو جو پھنس کو ہی نا، یہ نفس کی یہ زنجیر سے، شیطان کے اس جیل سے جلد تمہیں بھی آزاد ہو کو اللہ کی قرب کا، اللہ کی عبادت کا وہ اصل جو باغ ہے وہ باغ کا سیر کرنا بول کے میں تمہارے واسطے دعا کرتا ہوں۔ یہ بول کو اڑیا پرندہ بچوں یہ سننا تھا۔ تاجر کہنے لگا فی امان اللہ، اے میرے طوطے تو اپنے وطن کو جا، تو جو لیسن مجھے دیا ہے، آزادی کا جو راستہ تو مجھے بتایا ہے، تیرے لیے مبارک ہو، میرے لیے بھی مبارک ہو۔ تاجر دل میں سوچنے لگا میری جان کیا طوطے سے بھی زیادہ کمتر ہے؟ طوطے سے بھی عزت نہیں سو اتنا کم کیا میری جان؟ میں اپنی جان کو، اپنی روح کو کئی کو شیطان اور نفس کے وہ جیل میں ڈال کے رکھ لیا ہوں، میں اپنے نفسانی خواہشات کا غلام بن کر اس کی بیڑیوں میں پھنسکو میں ہونا صحیح بات ہے نا؟ میں عبادت کی طرف، اللہ کی طرف توجہ نہیں کرتا نا، اللہ کی عبادتوں کا جو باغ ہے نا وہ باغ کے نزدیک بھی جانے سے میں محروم ہونا۔ تو اب اس کا ارادہ ہو گیا، یہ کیسا یہ طوطا یہ جیل سے، یہ پنجرے سے بچ کو گیا کہ ویسا دنیا اور دنیا کی خواہشات کے پنجرے سے میں نکل کر اللہ کی طرف جاؤں گا، اللہ کی عبادتوں میں لگوں گا۔ بچوں یہ واقعہ لکھنے کے بعد علماء لکھتے ہیں طوطے کو ہے نا اس پنجرے سے آزادی اس کی آواز سویٹ رہنے کی وجہ سے نہیں ملی، اس کی آواز بلند رہنے کی وجہ سے، بولڈ اور کلیئر آواز رہنے کی وجہ سے نہیں ملی، اس کے اپنے میں کر کو انانیت گھمنڈ کی وجہ سے نہیں ملی، اپنے آپ کو مٹا کر، اپنے آپ کو فنا کر کے مردہ جیسا اپنے آپ کو بنانے کی وجہ سے ملی۔ اسی طرح سے بچوں اللہ تعالیٰ کی محبت اور جنت کی طلب میں اپنی روح کے پرندے کو نفس و شیطان کے پنجرے سے آزاد کرنا، ہمیں اس کے واسطے بول کو عبادتوں میں لگنا، نفس کی خواہش کو دل کیا بولتا ہے کہ وہ سب کرتے رہے کر کے بولے تو کبھی بھی اللہ کی مرضی کو ہمیں حاصل نہیں کر سکتے، ہم اللہ کی جنت کو حاصل نہیں کر سکتے، شیطان کے ساتھ مل کو جہنم میں جائیں گے۔ ہمیں دوسروں کے اوپر تکبر کرنے کا، میچ بیسٹ باقی سب ویسٹ کر کو سوچنے کا، تکبر گھمنڈ کر کو رہنے کا، یہ نہیں رہنا، مٹنے اور عاجزی انکساری کا طریقہ آنا، اور اس کے واسطے علماء کی باتوں کو سننا، اللہ والوں کے پاس جانا، ان کا احترام دل میں رکھنا، قرآن حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرنا، تب بچوں ہمیں ہمارا نفس اور شیطان کے جیل سے ہمیں اپنے آپ کو آزاد کر سکتے ہیں، اللہ والے ہمیں بن سکتے، اللہ کے باغوں میں ہمیں سیر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے بھی آپ تمام کو بھی اللہ تعالیٰ اپنا بنا لے، اپنا ولی بنا لے، اور ہر قسم کے نفس و شیطان کے یہ قید سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔